بسم اللہ الرحمن الرحیم والذبح بین الحلق واللبۃ، ذبح حلق اور لبہ کے درمیان کیا جاتا ہے۔ اس پر دلیل رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے، حضور نے ایک منادی کو بھیجا، فینادی فی فجاج منا، جو منا کے میدان میں اعلان کر رہا تھا کہ ان الزکوٰۃ فی الحلق، کی زکوٰۃ حلق میں ہوتی ہے، یہ ذبح حلق میں کیا جاتا ہے۔ رواہ الدارقطنی۔ وَلِأَنَّهُ مَجْرَى الدَّمِ، کیونکہ وہ خون کے رگوں کے، مجرا مانا خون کے چلنے کی جگہ، خون کی رگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے، تو وَمَجْمَعُ الْعُرُوقِ، اور تمام رگوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ فَيَحْصُلُ بِقَطْعِ الْمَقْصُودِ، اس کے کاٹنے سے مقصد زیادہ حاصل ہوتا ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ انہار الدم، خون بہانا۔ اور حلق اور لبہ کو خاص کیا گیا، لأنه یفید انه لو ذبح اعلی من الحلقوم، حلقوم سے اوپر یا اس سے لبہ سے نیچے ذبح کریں گے تو حرام ہو جائے گا، لأنه ذبح فی غیر المذبح، جہاں ذبح کرنے کی جگہ نہیں تھی وہاں ذبح کیا اس نے۔ یہ جو ہے نا آگے آ رہا ہے کہ یہ جو چار رگیں ہیں، یہ سامنے ایک رگ ہوتی ہے سانس والی ہے جو بڑی ہوتی ہے، اور جیسا پائپ ہوتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے جانور کو آپ دیکھتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک رگ ہوتی ہے اور دو رگیں یہ اس کی سائڈ پہ جا رہی ہوئی اوپر، یہ دو سائڈوں میں رگیں یہ خون کی رگیں ہوتی ہیں، انہیں ودجان کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں یہ جو سانس کے لیے اس کو حلقوم بولتے ہیں، اور اس سے پیچھے جو ہوتی ہے اسے مری بولتے ہیں، جو خوراک والی رگ ہوتی ہے۔ یہ چار رگیں ہوتی ہیں، یہ چار ذبح میں کاٹی جاتی ہیں، ان میں سے تین کم از کم کاٹنا ضروری ہے، تین سے کم اگر کٹی ہیں تو پھر ذبح نہیں ہوگا۔ والعروق التي تقطع في الزکوٰۃ اربعۃ، وہ رگیں جو ذبح میں کاٹی جاتی ہیں وہ چار ہیں، الحلقوم والمریء والودجان۔ حلقوم جیسے بتایا یہ جو بڑی رگ ہوتی ہے سانس والی ہوتی ہے، اس کے پیچھے مری جو ہوتی ہے وہ خوراک والی ہوتی ہے، اور جو ودجان جو ہے یہ دو خون کی ہوتی ہے۔ الحلقوم مجرى النفس، لکھا ہوا ہے سانس کی چلنے کی جگہ، والمریء مجرى الطعام والوجان مجرى الدم بینہما الحلقوم، یہ دو خون کی ہوتی ہیں، ان کے درمیان میں حلقوم اور مری ہوتی ہے۔ وہ رگیں جو کاٹی جاتی ہیں ذبح میں وہ چار ہیں، حلقوم، مری اور وجان۔ فَإِنْ قَطَعَ حَلَّ الْعَقْلُ وَإِنْ قَطَعَ أَكْثَرَهَا فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، اگر یہ رگیں کاٹ دی تو اس جانور کو کھانا حلال ہوگا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر اکثر کاٹ لی جائیں یعنی تین تو پھر بھی ایسے ہی ہے، یعنی کہ ذبح ہو جائے گا۔ چار کاٹ لی جائیں گی تو لأنه اکمل الزکوٰۃ ووجد شرطها فی محلها، کیونکہ یہ کامل زکوٰۃ کامل ذبح ہو جائے گا اور شرط جو ہے اپنے محل پر پائی گئی ہے۔ تو اگر تین کاٹی جائے تو ایسے ہی امام اعظم کے نزدیک لأن للأکثر حکم الکل، کیونکہ اکثر کل کا حکم رکھتی ہیں، اکثر کاٹ کے سمجھو کہ چاروں اکثر رگیں ساری رگیں کٹ گئی۔ صاحبان فرماتے ہیں لابد من قتل الحلقوم والمریء واحد الوجین، صاحبان فرماتے ہیں کہ حلقوم اور مری یہ دونوں تو کاٹنا تو ضروری ہے، اور دونوں جو خون والی ہیں وجان ان میں سے ایک کاٹ لینا تو اس سے بھی ذبح ہو جائے گا، یعنی اس طرح سے تین کاٹی ہو، حلقوم اور مری، اور وہ جو دو ہے خون والے ان میں سے ایک کاٹ جائے تو ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ کیوں فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری آپس میں مخالف ہیں، ایک حلقوم الگ چیز ہے، مری جو ہے یہ الگ ہے، ایک سانس والی ہے خوراک والی ہے، اور جو خون والی ہے وہ دو ہے، ان میں سے ایک بھی کٹ گئی، اس جنس کی ایک کٹ گئی ہے تو پھر ہو جائے گا، خون بہ جائے گا اس میں جو مقصود ہے، انہار الدم، خون مقصود ہے، فینو احدہما عن الآخر، تو ان میں سے ایک جو ہے دوسرے قائم مقام ہو سکتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وجین کو کاٹنا شرط نہیں ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ ساری کاٹنا شرط ہے، امام محمد فرماتے ہیں کہ ہر ایک کا، چاروں میں سے ہر ایک کا اکثر حصہ کٹ جائے تو کافی ہے، ذبح ہو جائے گا۔ امام اعظم سے ایک روایت یہ بھی ہے امام اعظم سے بھی ایک یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کیونکہ ہر ایک دوسرے سے جدا ہے اور ہر ایک کو کاٹنے کا حکم ہے، اس لیے چاروں کو الگ الگ کاٹا جائے، لیکن ابھی جب آدھی کاٹ دی گئی تو پھر بھی کافی ہے۔
ويجوز ذبح باللیتة والمروة وكل بكل شيء أنهر الدم إلا سن القائمة وظفر القائمة، کہ ذبح کرنا جائز ہے جو بانس کا کانے کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے ساتھ، والمروتی سفید رنگ کا پتھر ہوتا ہے اس کے ساتھ ذبح کیا، مطلب اس کو پتھر کسی کو آپ رگڑ لیں اور اس کی دھار بنا لیں تو اس کے ساتھ اگر ذبح ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ذبح ہو جائے گا، اور ہر اس چیز کے ساتھ انہر دم جو خون بہا دے اس کے ساتھ ذبح کرنا جائز ہے، سوائے ان دانتوں کے جو منہ میں لگے ہوئے، کسی نے مثلا مرغا یا کوئی چھوٹی چیز ہے کوئی اس کو دانتوں کے اندر مار کے چاک مار کے اسے ذبح کیا تو اس طرح ذبح نہیں ہوگا، یا ناخن جو ہاتھوں سے لگے ہوئے اتنے تیز ناخن ہے کسی کے بڑے ناخن ہے تو اس کے ساتھ ذبح کرنا چاہے تو یہ ذبح کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، لینا اذا کان منزوعۃ جاز الذبح، یہ دانت اور یہ جو ناخن ہے اگر کٹے ہوئے تو ان کے ساتھ ذبح کرنا جائز ہے اور اس کو کھانے میں حرج نہیں ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ان کے ساتھ ذبح کریں گے تو یہ مردار ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہے، اور دانت اور ناخن کے ساتھ ذبح کرنا لا يجوز بالاجماع، وہ کہتے ہیں جو دانت اور ناخن جو ہیں یہ جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ذبح کرنا بالاجماع جائز نہیں۔ وَيَسْتَحِبُّ أَن يُحِدَّ الذَّابِحُ شَفْرَتَهُ، مستحب یہ ہے کہ ذبح کرنے والا اپنی چھری کو تیز کرے، شفرت و کاردن، چھری اپنی چھری کو تیز کرے ذبح کرنے والا، جانور کو لٹانے سے پہلے۔ اس پر حدیث ہے، حضرت امام بخاری کے علاوہ باقی 5 محدثین نے سریز کو روایت کیا ہے، امام ائمہ کی جماعت نے شداد بن اوس سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایسے ہی فرمایا، بھائی یوت جابر رفق کے جانور کو نرمی سے لٹایا جائے اور بائیں پہلو پہ لٹایا جائے، اس کا منہ قبلے کی طرف کیا جائے اور اس کے 3 پاؤں باندھ دیے جائیں صرف، ویوز بہو بالسکین، چھری سے ذبح کیا جائے، ویوسا ولا الذبح، اور اسے جانور پر تیز چلایا جائے اور چھری جو ہے وہ حلق پر چلائی جائے، ثم یحد، یہ مکروہ ہے کہ پہلے جانور کو لٹا لیں پھر چھری تیز کریں، کیونکہ اس پر نص ہے، کیونکہ اس میں جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ اسے اس کے سامنے جب چھری ذبح کر رہے ہیں جانور کو اتنی سمجھ ہوتی ہے نا کیا ہو رہا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ تیز کی کرے ذبح کرنے والا اپنی چھری، وَمَنْ بَلَغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ أَوْ قَطَعَ الرَّأْسَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ، جو بندہ حرام مغز تک چھری لے جائے یا سر ہی کاٹ دے اس کا تو یہ مکروہ ہے۔ نخاع کہتے ہیں ارکن ابیض، سفید رنگ کی رگ ہوتی ہے، فی عظم الرقبتی، گردن کی ہڈی میں، گردن کی ہڈی کے اندر ہوتی ہے، اتنا کاٹنا ہے کہ اس ہڈی کو کاٹ کے تو اس تک پہنچ جائے، یہ ہڈی کاٹنا بھی وہ منع ہے، اس سے جانور کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کسائی عام طور پہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ جب اس تک حرام مغز تک کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں کنڈی چھڑاؤ جی، کنڈی چھڑانی ہے، وہ اس کو وہ کنڈی تو یہی ہوتی ہے، یہی جو کیا نام اس کا، یہ جو 4 رگیں ہیں، اس کے علاوہ اس تک جب پہنچتے ہیں وہ جلدی جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جلدی اس کی جان نکلتی ہے، تو وہ اس کو یعنی انہوں نے جلدی کرنے ہوتے ہیں اس لیے وہ جلدی جلدی کرتے ہیں، اس تک مارتے ہیں، حالانکہ یہ جو 4 رگیں جب صرف رگیں کاٹیں گے تو وہ جانور کی جان زیادہ دیر بعد نکلے گی اور وہ زیادہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلائے گا، جب ہلائے گا تو اس سے جو بہنے والا خون ہے جو ذبح سے نکالنا مقصود ہے وہ خون زیادہ نکلے گا، اور خون جو اس کا سارا گوشت ہے اس کے اندر خون باقی نہیں رہے گا تو گوشت زیادہ پاک ہوگا، صاف ہو جائے گا۔ جو پہنچ گیا چھری کے ساتھ حرام مغز تک یا سر کاٹ دیا تو مکروہ ہے اس کو تو کرو ذبیحہ، تو لیکن اس کا ذبیحہ وہ کھا لیا جائے گا۔ وَإِنْ ذَبَحَ شَاةً مِنْ كِفَاحٍ وَإِنْ بَقِيَتْ حَيَّةً حَتَّى قَتَلَ الْعُرُوقَ جَازَ وَيَكْرَهُ وَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ قَتْلِ الْعُرُوقِ لَمْ تُؤْكَلْ، کسی بندے نے بکری ذبح کی اور گردن کی طرف سے ذبح کی، گلے کی طرف سے نہیں اوپر سے ذبح کی، کہتے ہیں جب تک یہ رگیں کٹتی ہیں گردن کاٹ کے تو وہ نیچے رگوں تک آتا ہے، جب تک وہ اگر اتنے تک وہ بکری زندہ ہے تو اس کا زندہ تھی تو اس نے جب رگیں کاٹی ہیں، وہ جب رگوں تک پہنچا تبھی تک وہ زندہ تھی تو پھر تو اس کا ذبیحہ جائز ہو گیا، اور اگر اس نے ادھر سے کاٹی ہیں اور رگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گئی تھی، رگیں ابھی کٹی نہیں، تو پھر اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اگر بکری ذبح کی گدی کی طرف سے اگر وہ باقی رہی زندہ یہاں تک کہ رگیں کاٹ لے، رگیں کاٹنے تک زندہ تھی تو جائز ہے، کیونکہ تحقق الموت بما ہوا زکات، کیونکہ اس کی موت اس سے واقع ہوئی ہے جو ذبح ہے، لیکن یہ کام مکروہ ہے، اس طرح سے ذبح کرنا ہے مکروہ کیونکہ سنت کے خلاف ہے، اور اگر
رگیں کٹنے سے پہلے مر گئی تو اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ ومن استأنس من الصید فزکاتہ الذبح، جو شکاری جانوروں میں سے جو پالتو بن جائیں، جو مانوس ہو جائیں، تو ان کا ذبح ان کو پاک کیا جائے گا ذبح کر کے۔ یعنی کہ جو ویسے جنگلی جانور ہیں، جو بندے جو جن کے شکار کیا جاتا ہے، جو بندے نے گھر میں رکھ لیا، تو اب یہ نہیں کہ اب شکار ہی کریں گے، اس کا تیر ماریں گے دور سے، بلکہ اس کا ذبح اختیاری کرنا ضروری ہے۔ وما توحش من النعم فزکات العقر والجرح، اور جو پالتو جانور ہیں ان میں سے جو وحشی ہو جائیں، جو جنگلی ہو جائیں، وہ ان کا ذبح یہ العقر، ان کا خون بہایا جائے اور انہیں زخمی کیا جائے۔ لأن زکوٰۃ الاضطرار انما یصار عند العجز عن زکوٰۃ الاختیار، کیونکہ زکوٰۃ اضطراری تب کیا جاتا ہے جب بندہ زکوٰۃ اختیاری سے عاجز ہو، اور عجز دوسری صورت میں ثابت ہوتا ہے، پہلی صورت میں نہیں، جب وہ جانور جو ہے وحشی بن جائے۔ جیسے کہ قربانی کے موقع پر کچھ جانور جو نزدیک نہیں آنے سے بھاگ جاتے ہیں، تو اس طرح کے جانور اب ڈرنے لگے ہیں، وحشی ہو گئے، تو ان کو دور سے کچھ چیز مار کے زخمی کر لیا جائے، اور وہ گر جائیں تو انہیں جب ذبح اگر کر سکیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ذبح کر سکیں تو پھر بھی حلال ہوں گے وہ۔ والمستحب فی البقر والغنم الذبح، گائے اور بکری میں مستحب ہے کہ انہیں ذبح کیا جائے۔ والمستحب فی الابل النحر، اونٹ میں مستحب ہے کہ اسے نحر کیا جائے، اگر اسے ذبح کیا تو بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ گائے اور بکری میں مستحب ہے ذبح کرنا، اگر اسے نحر کیا تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ نحر کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصل لربک وانحر، اور بکری کو ذبح کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے انہیں فدیہ دیا ہے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح عظیم کا۔ تو ذبح عظیم کیا تھا؟ ان کو مینڈا دیا گیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے لیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان تذبحوا ان اللہ امرکم ان تذبحوا بقر، اللہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے گائے اور بکری کو ذبح کیا، اونٹ کو نحر کیا، کیونکہ معتبر فی الزکوٰۃ ما ہوا اصل، ذبح کرنے میں یا جانور کو پاک کرنے میں معتبر وہ طریقہ ہے جو آسان ہو حیوان کے لیے۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے کتب الاحسان علی کل شیء، ہر شے پر احسان کرنا لازم کیا ہے۔ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلۃ، اگر تم قتل کرو تو وہ قتل بھی اچھی طرح کرو۔ اذا ذبحتم فأحسنوا الذبحۃ، ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ ولیحد احدکم شفرتہ، تم اس کو بندہ جو ہے نا وہ ذبح کرنے لگے تو وہ چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ اور اونٹ میں آسان ہے نہر کرنا، اور بکری اور گائے میں آسان ہے ذبح کرنا، کیونکہ نہر اس جگہ سے کیا جاتا ہے جہاں گوشت نہیں ہوتا۔ وما سوا ذلک من حلقہ علیہ، اس کے علاوہ جو جگہ ہوتی ہے نا اونٹ کی، ان پر سخت لحم غلیظ، سخت گوشت ہوتا ہے، اور رگیں ہوتی ہیں جو اور رگیں ساری اس کی جمع ہوتی ہیں نہر کی، منہر کی جگہ پر۔ فکان فی الابل الاسهل، اس لیے نہر اس میں آسان ہے، اور ذبح گائے اور بکری میں آسان ہے کیونکہ اس کی رگیں مذبح میں جمع ہوتی ہیں۔ اونٹ جب کھڑا ہوتا ہے نا، جو اس کی جو سامنے والی دو ٹانگیں ہیں جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے نا، اس جگہ پہ اس کی رگیں جمع ہوتی ہیں، وہاں تیزی سے اس کو اونٹ کو کھڑا کرتے ہیں، اس کے پاؤں باندھتے ہیں، ایک پاؤں اس کا باندھ دیتے ہیں اوپر کر کے، ایک پاؤں پہ وہ کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو وہاں سے زور سے وہاں سے اس کی رگیں وہاں جمع ہوتی ہے، وہاں مارتے ہیں چھرے، تو وہاں سے وہ خون کے ایسے فوارے نکلتے ہیں وہاں سے، اور وہ خون آہستہ آہستہ جب وہ خون اس کا نکلتا ہے کمزور ہوتا ہوتا ہے، وہ بیٹھ جائے گا، بیٹھتے بیٹھتے پھر وہ آخر وہ گر جائے گا پھر۔ اس طرح کاٹتے ہیں یا جی، یعنی پورا حلق نہیں کاٹتے، وہ زور سے صرف چھری مارتے ہیں نا، وہ رگیں صرف کاٹتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ پوری گردن اس کی کاٹ دیتے ہیں، صرف وہ جو ہے نا اس کی جو رگیں ہیں نا وہ سامنے اس کو اتنا تیز سے مارتے ہیں کہ وہ والی رگیں صرف کاٹتے ہیں اس کو۔ تو مستحب اونٹ میں نہر کرنا ہے، اگر اسے ذبح کیا تو جائز ہے اور مکروہ ہے، اور مستحب گائے اور بکری میں ذبح کرنا اگر انہیں نہر کیا تو جائز ہے لیکن مکروہ۔ من نحر ناقۃ او ذبح بقرۃ او شاة فوجد فی بطنها الجنین میتا لم یؤکل اشعر او لم یشعر، کسی بندے نے اونٹنی کو نہر کیا یا گائے یا بکری کو ذبح کیا اور ان کے پیٹ میں مردہ بچہ پایا گیا تو اسے نہیں کھایا جائے گا، اشعر او لم یشعر، کیا چاہے اس کے بال اگے ہوں یا اس پر بال نہ اگے ہوں، وہ جو مردہ جانور اس کو نہیں کھایا جائے گا۔
وہ جو مردہ بچہ ہے اسے نہیں کھایا جائے گا، لأنه مستقل فی حیات فیشترط فی زکوٰۃ استقلالیۃ۔ امام اعظم نے یہی فرمایا ہے کیونکہ وہ اپنی حیات میں مستقل ہے زندگی میں، اس لیے اس کے لیے مستقل ذبح کرنا شرط ہے۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ اگر اس کی تخلیق مکمل ہو گئی تو کھانا جائز ہے اسے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ الجنین زکوٰۃ امہ، کہ بچے کی زکوٰۃ، بچے کا ذبح اس کی ماں کا ذبح ہے، ماں کو ذبح کر دیا تو بچہ سمجھو حلال ہو گیا۔ ولا يجوز اکل کل ذی ناب من السباع، درندوں میں سے جو کچلیوں والے تیز نوکیلے دانتوں والے جانور ہوتے ہیں ان کو کھانا جائز نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا ان کل ذی ناب من السباع وان کل ذی مخلب من الطیر، جو درندے ہوتے ہیں جن کی یہ دو جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں ان کو کھانے سے حضور نے منع کیا، اور جو پرندوں والے ذی مخلب من الطیر، پرندوں میں جو پنجے والے ہوتے ہیں جو پنجے سے شکار کرتے ہیں ان کو کھانا بھی جائز نہیں۔ نہیں ہے جائز کھانا جانور کو جو ناب انیاب سے بنا، جو جس کے نوکیلے دانت ہو، نوکیلے دانتوں والا درندہ، اور ہر چنگال، کیا مطلب، کیا اسے کہیں گے، پنجے والا، اسے کھانا جائز نہیں۔ ولا باس اب اکل غراب زرع، کھیتی میں جو کوا ہوتا ہے اس کو کھانا جائز ہے کیونکہ وہ بیج وغیرہ کھاتا ہے، وہ مردار نہیں کھاتا۔ یہ جو عام جو کالا کوا ہے، ولا یؤکل ابقى والذی یاکل الجیف، یہ جو کالا کوا ہے ابقا اسے کہتے ہیں، یہ نہیں کھایا جائے گا، یہ مردار کھاتا ہے، تو وہ سرخ کوا ہوتا ہے اور موٹا ہوتا ہے، وہ اس سے وہ موٹا سا ہوتا ہے اور سرخ سرخ ہوتا ہے، تو اس کو کھانا جائز ہے۔ اس میں کہتے ہیں مختلف وجہ، مختلف قسم کے کوے ہوتے ہیں۔ الابقا والاسود بہو انواع ثلاث نون یلتقط الحب، ان میں سے ایک وہ ہے جو بیج وغیرہ کھاتا ہے، مردار نہیں کھاتا، وہ مکروہ نہیں ہے۔ ایک وہ ہے کہ جو مردار نہیں کھاتا، والذی، جس کو مصنف ابقا کہا ہے، لیکن الذی یاکل الجیف وانه مکروہ، جو مردار کھاتا ہے اس کو کھانا مکروہ ہے۔ ونوع من یخلط یاکل الحب مرۃ والجیف مرۃ، کہ کوئی ایک جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جو مردار بھی کھا لیتا ہے اور دانے دن کے بھی کھا لیتا ہے، تو اس کا کتاب میں ذکر نہیں ہے، یہ مکروہ ہے امام اعظم اور امام یوسف کے نزدیک۔ وَيَكْرَهُ أَكْلُ الضَّبْعِ، بجو کو کھانا مکروہ ہے کیونکہ یہ درندہ ہے، یہ مردے نکالتا کھاتا ہے۔ وَالضَّبِّ، گو کھانا مکروہ ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ خبیث چیزوں پہ حرام کرتا ہے۔ یہ جسے چھپکلی ہوتی ہے، یہ اس طرح نظر آتی ہے دیکھنے میں بھی، تو خبیث، تو اس وجہ سے۔ والحشرات کلیہ، تمام قسم کے کیڑے حشرات کھانا جائز نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے گھوڑوں کے، بلکہ اس سے پیچھے وہ حشرات کیا ہے، اس کا واحد حشرتن آتا ہے زمین پہ چھوٹے چھوٹے جانور، کیڑے وغیرہ، ان کو کھانا مکروہ ہے۔ ولا يجوز اکل لحم الحمر الاہلیہ والبغال، پالتو گدھے کا گوشت کھانا اور اس کا خچر کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے گھوڑوں کے گوشت کھانے سے، خچر اور گدھے گوشت کھانے سے منع کیا۔ امام بخاری نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے منع فرمایا عورتوں کے ساتھ متع کرنے سے خیبر کے دن، اور اور انسیہ ان لکم اکل لحوم الخمر الانسیہ، پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔ وَيَكْرَهُ أَكْلُ لَحْمِ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ امام مالک بھی فرماتے ہیں، امام یوسف، امام محمد، امام شافعی نے فرمایا کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جابر کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ السلام نے گدھوں سے منع کیا اور گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی یوم خیبر کو۔ امام اعظم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد والخیل والبغار والحمیر لترکبوها وزینۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گھوڑے عطا کیے، خچر دیے، گدھے دیے، تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت اختیار کرو۔ خارج مخرج الامتنان، اللہ تعالیٰ نے بطور احسان ان کو ذکر کیا ہے۔ فالاکل من اعلیٰ منافعها، اور کھانا اس کے منافع میں سے سب سے اعلیٰ منفعت ہے۔ والحکیم لا یترک الامتنان باعلی النعم، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ ہم نے تمہیں سواری کے لیے دی ہے، بوجھ اٹھانے کے لیے دی ہے، تو اس سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ ان کو کھایا جائے۔ اگر یہ کھانا ان کا صحیح ہوتا، کھانا جائز ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتا تھا ہمیں تمہیں کھانے کے لیے گھوڑے دیے ہیں۔
بات سمجھ آئی کوئی نہیں؟ جب بطور احسان ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں سواریوں کے لیے گھوڑے دیے ہیں، تو یہ بھی کہا جاتا نا کہ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے گھوڑے دیے ہیں، یہ تو اس سے بڑا احسان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے یہ نہیں کھایا جائے گا۔ وَلِأَنَّهُ آلَةُ الْإِرْهَابِ الْعَدُوِّ، وہ فرماتے ہیں کہ دشمن کو بھگانے کا آلہ ہے، تو اس کو کھانا منع ہے، کھانا مکروہ ہے، سے احترام کی وجہ سے، اس لیے اس کا مال غنیمت میں الگ حصہ نکالا جاتا ہے۔ جو جنگ کرے نا گھوڑے پر، تو اسے اپنا حصہ اسے مال غنیمت میں دیا جاتا ہے، اور ساتھ گھوڑے کا بھی اتنا حصہ دیا جاتا ہے، تو یہ اس کی عزت کی وجہ سے، کیونکہ گھوڑے کو اگر مباح قرار دیں گے تو اعلیٰ جہاد میں کمی لازم آئے گی۔ امام حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کی حدیث حضرت خالد کی حدیث سے معارض ہے، اور جو ہم نے اوپر پڑھی حضرت خالد کی حدیث کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے خچر کا گوشت کھانے سے اور گھوڑے کا گوشت کھانے سے۔ تو حضرت جابر کی روایت میں یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے پڑھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں بھی یہی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ گھوڑوں گدھوں سے منع کیا اور گھوڑوں کی اجازت دی، اور اشیاء نمبر 2 میں آئی تھی کہ جو سب سے منع کیا، اور اس میں کیا گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دی رسول اللہ علیہ السلام نے۔ تو یہ گھوڑا جو ہے حلال ہے، اس کا گوشت حلال ہے، کسی نے کھایا تو حرام نہیں کھا رہا، گناہ گار نہیں ہوگا اس پر۔ یہ منع کیوں کیا گیا کہ جنگ کا آلہ ہے اور جنگ میں استعمال کرنے کے لیے ان کو نہ کھایا جائے۔ ولا باس بیاکل ارنب، خرگوش کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک عربی حضور کے پاس لے کر آیا ایک خرگوش، اور اس نے اسے قد شوا، اسے بھونا ہوا تھا، اسے حضور کے سامنے رکھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ روک لیا اور نہیں کھایا، اور قوم کو حکم دیا کہ وہ کھا لے۔ اور ایک روایت میں حضور نے فرمایا اگر میں چاہتا تو مجھے اس کی چاہت ہوتی تو میں کھا لیتا۔ اس کو نہ کھانے کی وجہ بیان کی گئی کہ حضور نے اس لیے نہیں کھایا کہ یہ جو خرگوشنی ہوتی ہے نا، جو مونس ہوتی ہے، اسے حیض آتا ہے، رسول اللہ علیہ والسلام نے طبیعت کی نفاست کی وجہ سے اس کو ناپسند فرمایا، تو ویسے حلال ہے لیکن حضور نے اس لیے نہیں کھایا اسے۔ ہوتا ہے نا بندے کو محسوس ہوتا ہے بھائی کچھ کھانے لگے ہم، جس میں اس طرح کوئی چیز بندے کو پہلے سے ایسے خیال آتے پتہ نہیں اس کے اندر نہ کچھ ہو، تو جسے مثلا خون ہو، تو مثلا آپ کبھی مرغا کھا رہے ہو نا، تو اس سے جو اس کی ہڈیوں پہ کبھی کبھی ایسے خون سا لگتا ہے، تو وہ بندے کو اس طرح سے ہو جائے نا، تو پھر نہیں کھا سکتا اسے، تو حضور کی طبیعت کی وجہ سے آپ نے اسے نہیں کھایا۔ اذا ذبح ما لا یؤکل لحمه طہر جلدہ، وہ جانور کے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اگر انہیں شرعی ذبح کیا جائے، ان کا چمڑا اور ان کا گوشت پاک ہو جاتا ہے، حلال نہیں، پاک ہو جاتا ہے، مطلب جسم کے ساتھ لگے گا تو وہ پاک ہو گیا ہے، جسم کے ساتھ لگے گا تو یا کپڑے کے ساتھ وہ ناپاک نہیں ہوگا، لیکن وہ حلال تو نہیں ہے، اگر کھانا حلال نہیں ہے تو حلال نہیں ہوگا، سوائے آدمی اور خنزیر کے۔ انسان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، اس کا تو وہ اس کو استعمال بھی جائز نہیں، اس کی عزت کی وجہ سے، اور خنزیر اس وجہ سے کہ وہ نجس العین ہے۔ فإن الزکاۃ لا تعمل فیہما، انسان اور خنزیر کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ ولا یؤکل من حیوان الماء الا السمک، پانی کے جو جانور ہیں، حیوان ہیں، ان میں سے صرف مچھلی کھائی جاتی ہے، باقی اور کوئی کھانا جائز نہیں۔ امام مالک اور ایک جماعت نے کہا کہ تمام سمندری حلال ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ سمندری خنزیر اور کتے نہیں کھائے جاتے، باقی سب کھائے جاتے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا کہ سب جائز ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وحل لکم صید البحر، سمندر کے شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا، من غیر فصل، کسی کا فرق نہیں کیا کون سی چیز اس میں جائز ہے کہ یہ نہیں، فرمایا کہ سمندر کے شکار جائز ہے، سمندر کا جو کچھ ملے کھا جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے فی البحر، سمندر کے بارے میں، ہوا طہور ماؤ، اس کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، اس کا مردار حلال ہے، کیونکہ یہ حیوانات جو ہیں یہ خون والے نہیں ہوتے، اور خون والے جو پانی میں رہ نہیں سکتے، اس لیے مچھلی کا مشابہ ہو گئے، ان میں خون نہیں ہوتا تو یہ مچھلی جیسے ہو گئے، اس لیے ان کو کھا سکتے ہیں۔ ہماری دلیل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اللہ تعالیٰ تم پر خبیث چیزیں حرام کرتا ہے، پانی میں رہنے والی چیزیں مچھلی کے علاوہ ساری خبیث ہوتی ہیں، یہ خیس یستخبث طباع، طبیعت سلیمہ اس کو خبیث اور اچھا نہیں سمجھتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے منع کیا دوائن، اس دوائی کو پینے سے جس کے اندر مینڈک وغیرہ گر جائے، بس سید المذکور فی الآیت الاستیاد و مباح فیما یحل و فیما لا یحل والمیتۃ المذکور، اور آیت میں جن کا ذکر کیا گیا کہ تمہارے لیے سمندر کے شکار حلال ہے، ہوا مباح فیما یحل، ان چیزوں کا شکار حلال ہے جن کا کھانا بھی حلال ہو، ان کا شکار مباح قرار دیا گیا، جن کا کھانا حلال نہیں ان کا شکار بھی حلال
نہیں ہوگا۔ تو جو حدیث میں ذکر ہے مردار کے، حضور نے فرمایا کہ حدیث آ رہی ہے، حضور نے فرمایا کہ احلت لنا میتتان، دو مردے ہمارے لیے حلال کیے گئے، ودمان، اور دو خون حلال کیے گئے۔ دو مردے کے یہاں سے کیا ہیں؟ السمک والجراد، مچھلی اور ٹڈی، اور دو خون الکبد والطحال، تلی اور کلیجی، جگر اور کلیجی، یہ اسے یہ حلال کیے گئے ہیں۔ تو ٹڈی کون سی ہوتی ہے؟ ارے کوڑے سے بڑے بڑے ٹانگوں والے ساوے اور پیلے پھر رہے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ والے ان کو ذبح نہیں کرنا ہوتا، بس مارو تو پکا کے کھا جاؤ۔ مچھلی کو بھی ایسے ہی صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں مچھلی ان کے ڈار اٹھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سے کپڑا چادر مارتے نا تو انہیں گرا لیتے اور انہیں پکا لیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے کھانے کا۔ پانی کے حیوان میں سے نہیں کھایا جائے گا مگر مچھلی کو۔ وَيَكْرَهُ أَكْلُ الطَّافِ مِنْهُ، مچھلی جو طافی ہوتی ہے اس کو کھانا مکروہ ہے۔ طافی وہ مچھلی ہوتی ہے الذي يموت في الماء، جو پانی میں خود بخود مر جائے، بغیر کسی سبب کے، ثم يعلو، پھر اس کے اوپر بلند ہو جائے، یعنی الٹی تیر رہی ہو اس کے اوپر۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ما انحر، اور حتی اذا انحر عنه الماء يجوز اكله، مچھلی جو ہے اگر اس کے اوپر سے پانی ختم ہو جائے، پانی کم ہوتا گیا اور مچھلیاں کچھ خشکی پہ رہ گئی اور وہ مر گئی تو انہیں کھانا جائز ہے۔ کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ما انحر عنه الماء فکل، جس سے پانی دور ہو جائے یا پانی جس کے اوپر سے گزر جائے اور پانی سے چھوڑ جائے تو اسے کھانا جائز ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اذا انحر الدم عن بعده فإن كان رأسه في الماء فمات لا يؤكل، اگر اس کا سر جو ہے وہ پانی میں ہو اور وہ مر جائے تو اسے نہیں کھایا جائے گا، اگر دم پانی میں اور مر جائے تو اسے کھایا جائے گا، کیونکہ اب پانی کا ختم ہونا ہی اس کی موت کا سبب بنا ہے۔ امام شافعی، امام مالک فرماتے ہیں اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ آیت اور حدیث مطلق ہے۔ لأن میتۃ البحر موصوفۃ بالحل، کیونکہ سمندر کے مردے کو کیا کہا گیا کہ وہ حلال ہے، اور میتتان، دو مردے حلال ہے تو اس مردے میں سے مچھلی کو شمار کیا گیا، اس لیے اس کو کھانا جائز ہے۔ ہماری دلیل سے جابر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ انه قال ما نصب عن الماء فکروا، جس کے اوپر سے پانی گزر جائے، اسے پانی چھوڑ جائے اسے کھا لو، اور جسے پانی پھینک دے اسے بھی کھا لو، ولا وما اطفا، جس کو پانی طافی بنا دے، جو الٹی ہو کے پانی میں مر، جو پانی مر جائے اور الٹی ہو جائے، اس کو نہ کھاؤ۔ دیکھیں نا، ایک ہے کہ پانی کی موج آتی ہے نا تو مچھلی اٹھا کے باہر پھینکتی ہے خشکی میں اور وہ مچھلی مر جاتی ہے تو اس کو کھا لیں گے، اور ایک یہ ہے کہ پانی مثلا کم ہوتا گیا اور مچھلیاں پانی میں موجود ہیں، پانی کم ہوتا گیا کسی جگہ پہ تو وہ اس وجہ سے وہ مر گئی، انہیں بھی کھا سکتے ہیں۔ اور جو پانی کے اندر ہو اور مر جائیں، جس طرح سے الٹی طافی کا جو ذکر کیا تو یہ نہیں کھائی جائے گی۔ ولا مقصد عقل الجریس والمار ماہی، چریس اور مار ماہی کو نہیں کھایا جائے گا۔ یہ مچھلی کی ایک قسم ہے، مار ماہی بھی، ان کا الگ سے ذکر کیا، یہ سانپ کی طرح لگتی ہیں، ان کو نہیں کھایا جائے گا۔ ویجوز وقل الجراد، ٹڈی کو کھایا جا سکتا ہے اور اس کا ذبح نہیں کیا جائے گا۔ اس پر حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، حضور نے فرمایا حلت لنا میتتان و دمان، فالمیتتان السمک والجراد والدمان الکبد والطحال۔